دیکھیں قرآن حکیم میں کیٹاگوریکل مینشن ہوا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 اور 103 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ مسلم مرنا، مسلمان تابع فرمان مرنا۔ اور پھر ساتھ ہی اگلی ایت آئی واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، دیکھو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بننا۔ اور غدیر خم کی حدیث 6225 سے 6228 تک 4 طرق صحیح مسلم میں، غدیر خم کی حدیث میں اللہ کی رسی قرآن کو قرار دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں جی وہ رسی کے کتنے بل ہوتے ہیں، ایک بزرگاں دا بل ہے، ایک فلانے دا بل ہے، او اپنے کول رکھو بل، ٹھیک ہے۔ نبی علیہ السلام خود فرما کے گئے صحیح مسلم میں کہ یہ اللہ کی رسی کتاب اللہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرو اور مسلمان مرنا، اور اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقہ واریت میں مت بٹو۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ شرم کا مقام ہے کہ آج لوگ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، مسلم کہتے ہوئے شرماتے ہیں کہ پتہ کو پوچھ لینے کو نواں فرقہ ہے۔ یہ نواں نہیں ہے بھائی، یہ شروع ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 78، هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا ملت ابیکم ابراہیم، پیروی کرو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی۔ هو سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، جس نے اس قرآن کے نزول سے پہلے تمہارا نام مسلم رکھ دیا تھا، اور اللہ نے بھی اس کتاب میں تمہارا نام وفی ھذا مسلم رکھ لیا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی بات کو انڈورس کیا ہے کہ میرے ابراہیم نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا، میں نے بھی اس قرآن میں رکھ دیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ال عمران میں ارشاد فرمایا ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانی، اور ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ نصرانی تھے، حالانکہ یہودی اور نصرانی بھی اپنے اپنے وقتوں میں اللہ کی نبی کی امتیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نہیں، اس بنیاد پہ نہ اپنے آپ کو ڈیوائیڈ کرو۔ جو 73 فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامع ترمذی کی، وہ تو ضعیف ہے، البتہ اس کو سپورٹیو ایک صحیح حدیث ہے ابو داؤد کے اندر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 72 فرقے دوزخ میں جائیں گے اور صرف ایک جنت میں جائے گا، فرقہ نہیں گروہ، طائفہ منصورہ۔ اور نبی علیہ السلام فرمایا وہ ہے الجماع، یہ بھی ساتھ بتایا۔ آپ دیکھیں 73 فرقوں والی حدیث جو لوگ بیان کر رہے ہیں وہ ساتھ بتاتے نہیں ہیں کہ اس فرقے کا نام بھی آیا، فرقہ نہیں کہنا چاہیے، گروہ کا، الجماع۔ الجماع کس کا نام ہے؟ کسی کا بھی نہیں۔ بریلوی کے الجماع اپنے آپ کو کہتے ہیں، جو بندی، اہل حدیث یا کوئی بھی نہیں کہتا۔ الجماع کا مطلب ہے امت کی مین اسٹریم، اجماع امت جو موٹے موٹے عقیدوں کو لے کے چلتی ہے۔ اور آپ نے اسلام فرمایا کہ میری امت میں ایسے یعنی فرقے پیدا ہوں گے جیسے باولا کتا کسی کو کاٹ دے اور اس کا اثر ایک ایک رگ و ریشے میں داخل ہو، اس طرح میری امت میں بدعت ہے۔ اچھا، نبی علیہ السلام نے بھی دیکھا ہے کہ یہ کتے کی مثال ہے۔ مجھے بتائیں کہ یہ کسی گروہ میں بدعت کا پھیلنا جس باولے کتے کے کاٹنے سے ہوگا، نبی علیہ السلام فرمایا وہ کتا کوئی ہاکی کا پلیئر ہوگا، کرکٹ کا پلیئر ہوگا یا کوئی مولوی ہوگا؟ ظاہر ہے مولوی کسٹوڈین ہے نا، عقائد کا کسٹوڈین کون ہے؟ مولوی۔ وہ روایت ٹھیک ہے کہ 72 جہنم میں جائیں گے ایک جنت میں، لیکن اس میں الفاظ نہیں 72 ہمیشہ کے لیے دوزخ میں جائیں گے، یعنی ان کے کام دوزخیوں والے ہیں۔ ورنہ نبی علیہ السلام یہ کلیئر کرتا ہے کہ 72 تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں ہے اور ایک ہمیشہ کے لیے جنت میں، یعنی اپنے اعمال کی وجہ سے ڈومیننٹ ان کا پورشن جہنم میں جائے گا۔ اس کو ایکسپورٹیو حدیث بخاری اور مسلم کی ہے کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا، کوئی نقصان پہنچانے والا ان کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا حتیٰ کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو یہ جو لوگ ان احادیث کی بنیاد پہ اپنے گروہ کو جنتی کہتے ہیں اور دوسرے کو دوست کی، پہلے تو یہ کلیئر کر دیں جنتی فرقہ کوئی بھی نہیں ہے، فرقہ تو ہوتا ہی وہ ہے جو اصل سے ٹوٹ کے الگ ہو، جنتی گروہ ہے، طائفہ منصورہ، کامیاب گروہ۔ نبی علیہ السلام، صحابہ، تابعین، اہل بیت سب کے سب ایک یعنی جنتی گروہ تھے، ان سے ٹوٹ کے جو الگ بنا وہ فرقہ ہے۔ اب یہ پتا ٹوٹتا ہے تو وہ فرق ہو جاتا ہے نا اپنے درخت سے، وہ پتا تو نہیں کہہ سکتا یہ درخت فرقہ ہے۔ جس طرح آج ہم کہتے ہیں ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہیے، وہ کہتے ہیں نیا فرقہ بن گیا۔ اور فرقہ تو وہ ہے جنہوں نے انڈیا کے شہروں کے نام کے اوپر اپنے آپ کو بانٹا ہوا ہے، بریلی اور دیوبندی، بریلوی دیوبندی دونوں انڈیا کے شہر ہیں۔
حالانکہ ہم ان کو پھر مسلمان سمجھتے ہیں، تمام اختلافات کے باوجود ان کی اصلاح کے لیے علمی طریقے سے ان کی غلطی ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ 73 فرقوں والی حدیث اس والا جو پورشن ابو داؤد کا وہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہر گروہ یہ کہتے ہیں ہم جنتی دوسرے دوست کی، تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چل جانی چاہیے کہ اس کا سلوشن کسی کے پاس نہیں ہے، کیونکہ بریلوی اگر اپنے آپ کو طائفہ منصورہ کہتے ہیں، باقی سب کو کہتے ہیں وہ دوستی ہیں، پھر آپ خود سمجھیں یہی بات دیوبندی بھی کر رہے ہوں گے۔ پھر ایک عام آدمی کدھر جائے؟ ایک عام آدمی قرآن و سنت پڑھ کے نبی اسلام کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرے۔ ہر گروہ سے ہاں وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہے، سنی ہو، شیعہ ہو، حنفی ہو، شافعی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل تشیع، اچھے لوگ جو موجود ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی اور امت کی مین سٹریم سے نہیں ہٹے، انشاءاللہ جنت میں۔ یہ امت کی مین سٹریم سے ہٹنے والے لوگ ہیں جیسے خوارج ہیں، پوری امت سے الگ ہو گئے۔ آج دور اعظم میں قادیانیوں کو آپ کہہ سکتے ہیں پوری امت سے الگ، ایک انہوں نے جھوٹی نبوت کے اوپر ایک پورے کا پوری بلڈنگ کھڑی کر دی۔ یہ وہ گروہ ہیں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ آپس میں ایک دوسرے کو اس طریقے سے کہہ کے بانٹنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا تو کوئی اینڈ نہیں ہوگا۔ باقی یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی فرقوں میں بٹنا ضروری ہے کیونکہ خالی مسلمان کہلانا کافی نہیں، نبی اسلام نے فرمایا تھا کہ فرقے ہوں گے، آپ نے یہ تو نہیں فرمایا تھا فرقے بنانا، آپ نے تو بلکہ ڈرایا ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے جیسے مسلم میں حدیث ہے، صحیح مسلم میں، کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت میں عورتیں ایسا لباس پہنیں گی گویا کہ ننگی نظر آ رہی ہوں گی، چست لباس ہوگا یا باریک۔ اس سے کوئی یہ رزلٹ نکالے گا کہ چونکہ اب قیامت آنے والی ہے لہٰذا ہم اپنی عورتوں کو ننگا لباس پہنائیں، یہ رزلٹ نکالنا چاہیے؟ تو فرقوں والی حدیث سے یہ رزلٹ کیوں نکال رہے ہیں کہ فرقے بنائیں؟ وہ تو کنڈیم کیا گیا ہے۔